یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں تکلیفیں ہی ہو، مصیبتیں ہی ہو. اگر ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے قریب کر لیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم جو کہو گی تمہارے کہنے پر ویسا ہی ہو جائے گا. تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گی اس کی تقدیر بدل جائے گی. شرط یہ ہے کوئی پاک دامن تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو بن کے دیکھے. آئیے، جب کوئی عورت واقعی اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیتی ہے، جب واقعی کوئی عورت متقی پرہیزگار بن جاتی ہے، جب واقعی کوئی عورت عبادت گزار بن جاتی ہے، تو پھر اللہ اس کی کتنی سنتا ہے، اس کی شان کیا ہو جاتی ہے. آپ نے خاتون کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا. جب بھی عورتوں کا ذکر آتا ہے، نیک عورتوں کا، تو رابعہ بصری کا ذکر آتا ہی آتا ہے. رابعہ بصری ایک مرتبہ حج کے لیے گئی، اللہ اکبر، اور جب حج کر کے لوٹ رہی تھی تو رستے میں ان کا اونٹ مر گیا. ان کا اونٹ مر گیا تو سواری ختم ہو گئی. تو رابعہ نے کیا کیا؟ دیکھو ناز بندگی کیسا ہے، انداز کیسا ہے، خدا پہ ناز کرنے کا انداز کیسا ہے. اس لیے کہ محبت جو تھی، پیار جو تھا، الفت جو تھی، تو رابعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے کیا کوئی بادشاہ بھی اپنے کمزور غلام کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ رستے میں اس کا اونٹ مار دیتا ہے؟ حج کو بلایا اور حج کو آئی، اب حج کر کے واپس جا رہی تھی تو تو نے میرا اونٹ مار دیا، میرا اونٹ مر گیا، اب بتا میں کیا کروں، کیسے گھر جاؤں؟ کیا کوئی بادشاہ بھی کمزور غلاموں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے ناز کے ساتھ صرف یہ جملے کہنے تھے، ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کا مردہ اونٹ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اندازہ فرمائیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آج تو عورتوں کا حال یہ ہے، سیریلوں میں وقت گزر رہا ہے، فلموں میں وقت گزر رہا ہے، اللہ اکبر، موبائل کے اندر وقت گزر رہا ہے. عورتیں فیس بک چلا رہی ہے، عورتیں یوٹیوب پر وقت برباد کر رہی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو. ہمارا رب بہت طاقتور ہے، ہمارا رب بہت قوت والا ہے. کسی اور طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی، جو اللہ کے در سے نہیں ملتی؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، دراصل پریشانیاں اس لیے ہے، تکالیف اس لیے ہے، مصیبتیں اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے. مجھے بتائیں ہم اللہ کو یاد کب کرتے ہیں، ہم خدا کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے یاد کرتے ہیں، تو بھی صحیح طور پہ یاد نہیں کرتے، پورے یقین سے یاد نہیں کرتے. آپ خود سوچو، اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میری بہنوں، بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ میری بہنوں بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پھر آپ کس دین پر عمل کرتی ہیں؟ سیریل کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے وقت ہے، اسی طریقے سے ہر جرم کے لیے وقت ہے، شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، ولیموں میں جانے کے لیے وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وقت نہیں. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کا. اور یاد رکھنا، کوئی اللہ والا بننا چاہے آسان طریقہ ہے، نماز پڑھو اللہ والے بن جاؤ. اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر کسی کو نہ اللہ ملا ہے نہ اللہ مل سکتا ہے. نماز کو چھوڑ کر اللہ سے کسی کا رشتہ نہ کبھی مضبوط ہوا ہے نہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخم لگائے گئے، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، ایسے میں آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود خون سے لہو لہان ہے، اب بھی آپ نماز کی سے میں نے سنا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یعنی دین دار رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا. اب میری
बहनों मुझे बताओ, हम सोचते अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, माज़ अल्लाह ये शिकवे लेकर के बैठे हो। बताओ एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कहा जाता है कि राबिया बसरी पूरी पूरी रात इबादत करती थी, और जब आपसे कहा गया आप पूरी रात इबादत करती है, सोते क्यों नहीं है, तो जवाब दिया करती थी क्या करूं, जिसका रब नहीं सोता बंदे को सोते हुए शर्म नहीं आती। वो जाग रहा है मेरा आका और मैं कैसे सो जाऊं। आओ आपको बताऊं ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं, जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, हर फरियाद सुनता है। हमने सबके करीब होने की कोशिश की, रब के करीब होने की कोशिश नहीं की। जरा रब के करीब होकर तो देखें, फिर देखना वल्लाह तुम्हें तावीज़ात की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर देखिए, आपको वजीफों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर के देखिए, कनीजें बिक रही थी। पहले इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, गुलाम और कनीजों की शक्ल में इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हजरत अता ने देखा एक पागल कनीज बिक रही है। एक जिसको लोग पागल कह रहे थे वो पागल कनीज बिक रही है। अल्लाह अल्लाह। जब उसको बिकते हुए देखा तो हजरत अता वहां पर तशरीफ ले गए। बड़े मुहद्दिस थे, बड़े आलिम थे, वहां सूफी भी थे, वहां तशरीफ ले गए। तो लोगों ने कहा ये पागल कनीज कौन खरीदेगा, तो चंद दिरहम देकर पागल होने के बाद भी खरीद लिया। और जब उसको घर लाए अल्लाह अकबर, तो वो पागल समझ करके उसको एक जगह पे रख दिया। और रखने के बाद जैसे ही रात हुई, रात ने अपनी सियाह जुल्फों को जो है वो उफक पर बिखेरना शुरू किया। गोया के यूं कह ले जैसे ही रात मुकम्मल शबाब की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगी, तो हजरत अता ने क्या देखा, बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं, चुपके से वो कनीज उठती है, उठने के बाद वुजू करती है और वुजू करके मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। हजरत अता सोच रहे थे ये तो पागल है, पागल लोग भी कोई नमाज पढ़ता है, पागल लोग भी कोई इबादत करता है, पागल भी कोई अल्लाह का जिक्र करता है। लेकिन जब उस खातून को मुसल्ले पे खड़े हुए देखा, इबादत में देखा, तो दबे पैर उसके करीब गए। वो नमाज पूरी करके क्या कह रही थी जानती है मेरी बहनों, वो कह रही थी ए अल्लाह, जो तू मुझसे प्यार करता है ना, जो तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, उस मोहब्बत का वास्ता जरा मेरी फरियाद को सुन ले। तो हजरत अता चूंकि मुहद्दिस थे, फकीह थे, सूफी थे, रहा नहीं गया, आपने फौरन टोक दिया। छुपना चाहते थे छुप ना सके, दबे पैर गए थे मगर बर्दाश्त न हुआ, जबान से निकला ए कनीज अपनी जबान पे कंट्रोल कर, अदब की हदों को पार न कर। तू इतनी बड़ी हो गई कि तू कह रही है कि अल्लाह तू मुझसे जो प्यार और मोहब्बत करता है उस मोहब्बत का वास्ता मेरी फरियाद को सुन ले। अरे नादान, ये ना बोल, बल्कि ये बोल कि अल्लाह जो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं उसका वास्ता अल्लाह तुझसे कब से प्यार करने लगा, तू कब से अल्लाह की महबूब हो गई। पता है खुदा का महबूब कोई यूं ही नहीं बनता, मकामे महबूबियत किसी को यूं ही नहीं मिलता। उस पागल कनीज को जिसको लोग पागल समझ रहे थे, हजरत अता की तरफ देखा और कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। और फिर फरमाया अगर प्यार न करता तो देखा तू बिस्तर पे पड़ा था, तुझे सुला दिया और मुझे बिस्तर से उठाकर अपनी खिदमत में खड़ा कर लिया। इससे बड़ी मोहब्बत की दलील क्या हो सकती है। ये जवाब सुन करके अता खामोश हो गए। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अब पता चला खुदा जिसको महबूब बनाता है उसे फजर में बिस्तर पे पड़ा नहीं रहने देता, उसको मुसल्ले पे खड़ा कर देता है। खुदा जिसको महबूब बनाता है उसे पेट भर के खाने नहीं देता, उसे रोजों की तौफीक अता करता है। खुदा जिससे प्यार करता है उसे फजूल बकवास करने नहीं देता, जिक्र की तौफीक अता करता है। अल्लाह अकबर। और उस कनीज ने उसके बाद जब हजरत अता को खामोश देखा तो निगाह आसमान की तरफ उठाकर कहती है मौला, कल तक तेरा मेरा मामला छुपा हुआ था,
اب جب کہ یہ معاملہ لوگوں پر عیاں ہو گیا تو پھر اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چیخ مارتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے، اور جب آپ کے جسم کو جو ہے وہ ٹٹولا جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی جان ان کی پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، عورتیں اتنی پہنچی ہوئی تھی، عورتیں اللہ تک اتنا تقرب حاصل کر چکی تھی۔ آج کل کی عورتوں کو تو وضو کا طریقہ بھی نہیں پتا، غسل کا طریقہ بھی نہیں پتا، قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، اور پھر وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اور یاد رکھنا، سب سے آسان اللہ کا دین ہے، اس لیے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے آسان طریقہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ چونکہ وہ آیت سجدہ ہیں اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا آسان ذریعہ سجدہ ہے۔ لیکن آج اللہ اکبر، مرد تو 95% نماز نہیں پڑھتے، 5% مرد نماز پڑھتے ہیں، مگر عورتیں تو شاید 2% بھی نماز ہمارے معاشرے میں نہیں پڑھتی۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، جو آج لوگ غربت کا رونا روتے ہیں، غربت کی سب سے بڑی وجہ اللہ اکبر نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر 15 مصیبتیں مسلط کرتا ہے۔ اس میں سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ بتاؤ، جس کی بیوی خود بے نمازی ہو، جو خود بے نمازی ہو، جس کے بچے بے نمازی ہو، پھر ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، روزی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے والوں، اور روزی میں برکت کے لیے کبھی مولانا صاحب کے پاس، کبھی تعویذ والے باباؤں کے پاس، کبھی مشائخ کے پاس چکر لگانے والی میری بہن، ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، بات کو غلط طرف مت لے جانا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جو ادھر ادھر دروازے پہ چکر لگاتی ہو نا گھر کی برکت کے لیے، کبھی بندش کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے، میری بہن تو یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھ، سجدہ کر کے دیکھ، تب تجھے پتا چلے گا کہ سجدے میں کیا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر یقین سے جو مانگا جاتا ہے وہ کس شان سے ملتا ہے، ملتا ہی ملتا ہے۔ آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹیاں جوان ہو گئی، رشتے نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں سجدہ کر کے مانگتے کیوں نہیں؟ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں اگر کوئی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگے، آنسوؤں کی برسات میں اللہ عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا۔ اور یہاں نیک اور اچھے برے، عالم غیر عالم، فقیر غیر فقیر، صوفی غیر صوفی، پیر مرید، کسی کی قید نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے جو مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ یہ جو آپ نے پہاڑے پڑھ رکھے ہیں کہ مولانا ہم گنہگار ہیں، یاد رکھنا اللہ جیسے گنہگاروں کا رب ہے، نیکوکاروں کا بھی رب ہے۔ جیسے نیکوکاروں کا رب ہے ویسے ہی گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ اس کی یہاں دعا کی قبولیت میں نیک و بد میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ جب یقین سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں ثابت کر سکتا ہوں، اگر کافر بھی میرے اللہ سے یقین سے مانگے تو اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا۔ دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن سے۔ شیطان سے بڑا کافر کون ہے یہ بتاؤ؟ فرعون بھی شیطان کے بعد کافر ہے، نمرود بھی شیطان کے بعد کافر ہے۔ سب سے بڑا کافر کون؟ شیطان۔ بلکہ جس کے کفر کا اعلان قرآن کرے وہ کافر شیطان ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جس کے کفر پر قرآن کی آیت ہے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ کتنا بڑا کافر ہے شیطان! لیکن جب اللہ نے اس پہ لعنت کا توق ڈالا اور اس کو رجیم کر کے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ سے مانگا نا،
اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ سے کہا مجھے مہلت دے، قیامت تک کی زندگی دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ بولو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ جو اللہ شیطان کو محروم نہ کرے، وہ مانگے تو اللہ شیطان کو دے دے۔ تو جب وہ شیطان کو عطا کر سکتا ہے، دیا کہ نہیں دیا مہلت؟ ارے تمہارے باپ دادا پیدا ہو کے مر گئے، وہ تو پہلے دن سے ہے اور ابھی بھی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے تھا، ابھی بھی ہے۔ مانگا نا اس نے، عمر مانگا، اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی شیطان بیمار پڑتا ہے، کبھی اس کو کورونا وغیرہ کی وبا لگتی ہے، کبھی اس کو تعاون واؤن اتنے سب آئے، کچھ لگا اس کو، وہ ہٹا کٹا ہے، کیونکہ مانگا اس نے اور اللہ نے دیا۔ اور دیا تو جو مردود کوئی شان سے عطا کرتا ہے، وہ محبوب کی امت کو کیوں عطا نہ کرے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، جب خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا